ایک صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ایک بار ایران کے ایک گمنام قصبے میں جانے کا اتفاق ہوا۔ یہ اصفہان اور شیراز کے درمیان تھا۔ میں اس کا نام بھول گیا ہوں۔ مجھے وہاں رات گزارنا پڑ گئی۔ میں یہ جان کر حیران رہ گیا، پورے قصبے میں فریج نہیں تھا۔ میزبان نے بتایا ہم خوراک کو فریج میں رکھنا گناہ سمجھتے ہیں۔ میں حیران رہ گیا۔ وہ بولا شاہ ایران کے دور میں حکومت عوام کو فریج خریدنے کی ترغیب دیتی تھی۔ قسطوں پر ٹی وی اور فریج مل جاتے تھے۔ پورے شہر نے فریج خرید لیے۔ ہمیں چند دن بعد احساس ہوا ہمارے دل تنگ ہو گئے ہیں۔ ہم نے فالتو کھانا فریجوں میں رکھنا شروع کر دیا ہے۔ لوگ اس سے پہلے اضافی کھانا ضرورت مندوں یا ہمسایوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی ڈش ہمسائے کے گھر بھجواتا تھا اور ہمسائے اپنا کھانا ہمیں دے دیتے تھے۔ فریج نے میزبانی اور محبت کا یہ سلسلہ روک دیا۔ ہمارے امام صاحب نے ایک دن پورے شہر کو اکٹھا کیا اور فریج کو حرام قرار دے دیا۔ حکومت نے بہت زور لگایا، لیکن ہم لوگوں نے اپنے فریج بیچ دیے یا پھر اپنے دور دراز کے رشتہ داروں کو دے دیے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ ہمارے قصبے میں فریج واپس نہیں آیا۔ میں نے پوچھا اس سے کیا فائدہ ہوا؟ وہ ہنس کر بولا بہت فائدہ ہوا۔ ہمارے پورے شہر میں کوئی شخص بھوکا نہیں سوتا۔ لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں اور باقی کھانا کسی نہ کسی مسکین، حاجت مند یا بھوکے کو دے دیتے ہیں۔ ہم لوگ ہمسایوں میں بھی کھانا بانٹتے ہیں۔ یوں پورے شہر میں کوئی بھوکا نہیں رہتا۔ یہ واقعہ پڑھنے کے بعد مجھے سوشل میڈیا کی وہ پوسٹ بھی یاد آ گئی جس میں کسی پاکستانی نے لکھا تھا کہ میں نے لوگوں کو شی میل ڈانسر کو شادیوں پر بلوا کر مجرے کے ایک ایک گانے پر لاکھوں روپے بارش کی طرح نچھاور کرتے دیکھا ہے۔ اتنے نوٹ پھینکے جا رہے تھے کہ 4 ملازم اکٹھے کر کے تھک گئے تھے، مگر نوٹوں کی بارش ختم نہیں ہو رہی تھی۔ اور اسی ملک کے ایک غریب کی ایک خبر بھی اخبار میں چھپی تھی۔ وہ ایک مزدور تھا، دہاڑی پر کام کرتا تھا، جو 500 یا 600 کی دہاڑی لگاتا۔ وہ شام کو بچوں کے کھانے پینے پر خرچ کرتا۔ ایک دن دہاڑی نہ لگی تو خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ بچے اور بیوی انتظار میں تھے کہ ابو جان کچھ لائیں گے تو پکائیں گے۔ باپ بوجھل قدموں سے گھر آیا اور خاموشی سے لیٹ گیا۔ بچے سمجھ گئے اور وہ بھی بھوکے لیٹ گئے۔ اگلے دن پھر دہاڑی پر جانے کے لیے نکلا، مگر کام نہیں ملا۔ سارا دن خوار ہو کر گھر واپس جانے لگا تو بچوں کے چہرے سامنے آ گئے جو کہ کل سے بھوکے بیٹھے تھے۔ محلے میں دکانداروں کے پاس اور بہت سے معتبر لوگوں کے پاس گیا، مگر کسی نے مدد نہ کی۔ لوگ کہنے لگے کہ ڈرامے کر رہا ہے، ویسے بھی اسے ادھار دے دیا تو واپس کس سے لینا ہے۔ اس مزدور باپ کا دل غم سے بھر گیا۔ آسمان کی طرف دیکھا اور ایک ٹھنڈی آ بھری اور گھر چلا گیا۔ بیوی اور بچوں نے دیکھا کہ باپ آج پھر خالی ہاتھ گھر آیا ہے تو وہ بہت روئے، باپ بھی رویا۔ سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ ماں، باپ اور 4 بچے ننکانہ صاحب والی نہر میں کود گئے اور ہمیشہ کے لیے بھوک اور مفلسی سے آزاد ہو گئے۔ خودکشی حرام ہے، لیکن عوام کو یہ شعور دینا اور ان کی دینی تربیت کرنا بھی تو ریاست کی اور ہماری ذمہ داری ہے۔ رانا اعجاز حسین نے نوائے وقت میں لکھا تھا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے خادم یعنی محتاج تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے، پس جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو جو کھانا خود کھائے اس میں سے اسے کھلائے، اور جو کپڑا خود پہنے وہی اسے پہنائے، اور اس سے ایسی مشقت نہ لے جو اس کی طاقت سے باہر ہو، اور اگر اس کی طاقت سے بڑھ کر کوئی کام اس کے سپرد کرے تو خود بھی اس کی مدد کرے۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے یقیناً صدقہ اللہ رب العزت کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں اسلام کی روشن تعلیمات سے دور ہو کر ہمارا طرز زندگی، ہمارا طرز معاشرت بہت عجیب سا ہو گیا ہے۔ بے حسی تو آج کے معاشرے کا معمول بنتی جا رہی ہے۔ ہمیں اپنے رشتہ داروں، ہمسایوں، ضرورت مندوں کے دکھ درد کا احساس ہی نہیں۔ ہم خود تو پیٹ بھر کر کھاتے ہیں لیکن برابر میں رہنے والے بھوکے پڑوسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے۔
اس کے بچے روٹی کو ترستے ہیں اور ہم اپنے بچے پر ضرورت سے زائد خرچ کرتے ہیں۔ ہمیں اس بے حسی اور بے جا اسراف پر شرمندگی بھی نہیں ہوتی۔ ہمیں فلاح انسانیت کے لیے اپنا طرز زندگی بدلنا ہوگا، جیسا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر اپنی جان و مال اپنے مسلمان بھائیوں پر نچھاور کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ اسی طرح آج ہمیں بھی اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ رشتہ داروں، غرباء و مساکین، ہمسایوں اور ملازمین کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہے۔ کہیں ہم اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی کر کے جہنم کا ایندھن بننے کی تیاری تو نہیں کر رہے؟ آج ہمیں خود کو نکھارنے اور اپنے اندر اعلیٰ اور صاف پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، کیوں نہ دوسروں کے لیے جیا جائے؟ دوسروں کی مشکلات و مسائل کو محسوس کرتے ہوئے ان کا ہاتھ بٹایا جائے۔ ہماری مدد اور معاونت سے اگر کسی کی جان بچ سکتی ہے، کسی کی مشکل آسان ہو سکتی ہے، کسی مجبور کا علاج ہو سکتا ہے، کسی کے حصول رزق میں معاونت ہو سکتی ہے، کسی مجبور کی بیٹی کی شادی ہو سکتی ہے، کسی کے بچوں کا طرز زندگی بہتر ہو سکتا ہے، کسی کو حصول علم میں مدد دی جا سکتی ہے، تو یہ ہمارے لیے باعث اعزاز اور باعث راحت ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کو اس انداز سے گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ دین و دنیا کی خوشنودی کے ساتھ ساتھ دلی اطمینان بھی حاصل ہو۔ یہی حقیقی زندگی ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔